ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے معزز اور محترم حاضرین اور سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کو بجا لانا، یہ محض ذوق کی آبیاری اور قلب کی تسکین کے لیے ہی نہیں کی جاتی، بلکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے قصیدے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور شانوں کے بیان ارشاد فرمائے۔ حضرت ابن تیمیہ نے اصارم المسلول کے اندر لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کو بجا لانا، یہ گویا کہ دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش کی گئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دعائیں دی اور خوش ہوئے۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر ایک قصیدہ پڑھا۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، پھر دوسرا شعر پڑھا، پھر تیسرا شعر پڑھا، 10 پڑھے، 20 پڑھے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 200 اشعار پڑھ دیے۔ جب اتنے سارے اشعار پڑھے، 200 اشعار پڑھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی اور فرمایا لا یفدد اللہ فاقہ، کہ اے نابغہ جادی، اللہ تیرے منہ کی مور کو نہ توڑے۔ حضرت قرب بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھاپے کے اندر دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ان کے دانت اولوں کی طرح چمکتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مور کو نہ توڑے، تو ان کے دانت بڑھاپے کے اندر بھی اولوں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے اصحاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
آقا کریم علیہ السلام کی شان کے اندر قصائد پڑھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضور علیہ السلام نے دعا دی جب وہ آقا کریم علیہ السلام کی شان کے اندر قصیدے پڑھتے تھے، لکھتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل امین کے ذریعے حضرت حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ تو یہ تقریباً 34 کے قریب لوگ تھے، اصحاب تھے کہ جو حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی کیا کرتے تھے اور حضور کی شان کے اندر قصائد پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، ہر صحابی کے لبوں پر تذکرہ ہی حضور کا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ خاص طور پر یہ 34 کے قریب اصحاب تھے کہ جو حضور علیہ السلام کی مدح کیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کی مدح و ستائش کا یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی اور کائنات پر کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام پر اس وقت بھی درود بھیج رہا ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو کسی دور میں بھی فنا نہیں ہے۔ جب زبانیں بند ہو جائیں گی اور اجسام موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، کائنات کے اندر کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر اس وقت بھی موجود ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ نور اس وقت بھی جاری رہے گا۔ اور آج بھی کائنات کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر اور آقا کریم علیہ السلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ گو کوئی شخص بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جس کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش میں لب کھولے ہیں، اس نے یہی کہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، لیکن سعادت مندی تو پا رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت بمقالتی محمدی، لوگوں میں اپنے اشعار سے حضور علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب میں اپنے شعروں کے اندر حضور علیہ السلام کا نام ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، میرے شعروں کے اندر جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سج جاتے ہیں شعر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ تم حضور علیہ السلام کا قصیدہ کہو اور حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کرو، تو کہتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو، آپ کی رفعتوں کو، آپ کی شانوں اور بلندیوں کا جاننے والا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے سادہ کی بیان ہے، اونتیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے سارے رنگ نبی دے جمال دا، میں لب کے لے آواں کی تم سونا تیرے نال دا۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی شان کے اندر قصیدے لکھے ہیں، لیکن آخر میں یہی کہا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه،
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا معروف قصیدہ بانہ سوار حضور علیہ السلام کے لیے لکھا، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے اتنے خوش ہوئے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر انہیں عطا فرمائی۔ ہیں تو ویسے یہ ان اشخاص میں سے کہ جن کے قتل کا حکم آقا کریم علیہ السلام نے خود دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو شخص صحن حرم کے اندر آ جائے اسے امن دے دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو، جو ہتھیار ڈال دے، جنگ نہ کرنا چاہے، اپنے دروازے بند کر دے، اسے بھی امن دے دو، معاف کر دو، سب کو معاف کر دو۔ لیکن کچھ اشخاص ایسے تھے کہ جن کا نام لے کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں جہاں کہیں بھی ملیں، کعبۃ اللہ کے اندر بھی آ جائیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لپٹ بھی جائیں، انہیں پھر بھی قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک کعب بن زہیر تھے، اور ان کے لیے حضور علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا تھا کہ من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، اگر تم میں سے کسی کو کعب بن زہیر ملے تو پھر اس کو فوراً قتل کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے زمانے ابتدائی ایام کے اندر جب حضور علیہ السلام کی شان کے اندر قصائد پڑھے جاتے اور حضور کی عظمتوں کا بیان ہوتا، اور جنگ کے موقعوں پر جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تو یہ زہیر بن کعب بن زہیر حضور علیہ السلام کے لیے ہجری اشعار کہا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دینا، لیکن یہ اس وقت بھاگ گیا وہاں سے، مکہ سے۔ تو اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم کب تک حضور علیہ السلام کے غلاموں سے بھاگتے پھرو گے؟ تمہیں پورے جزیرہ عرب کے اندر کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن میری بات مانو، اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم خود کسی طرح حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر پہنچو، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچو، اور جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو میں امید کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام تجھے ضرور معاف فرما دیں گے۔ رات کا وقت تھا، صبح ابھی ظاہر ہو رہی تھی، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ یہ آ کر پاس بیٹھ گیا، منہ چھپائے ہوئے تھا، منہ کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور زمانہ جاہلیت کے اندر میں آپ کی شان کے اندر ہجر کیا کرتا تھا، اب کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی شان کے اندر قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب ذرا ٹھہرو، ممبر بچھ جانے دو۔ ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا صحابہ کرام کا۔ کعب جو اب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنا وہ مشہور قصیدہ بانہ سوار حضور علیہ السلام کی شان کے اندر پڑھا، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبولا۔ لوگوں میں تو یہاں پر آیا تھا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے،
لیکن مجھے تو یہاں کر پتہ چلا ہے کہ میرا نبی تو، میرا کریم تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ آگے کہتے ہیں کہ اتیت ان الرسول لنور یستضاء به مہند سیف من سیوف الہند مسلول۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، بلا شک و شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور ایسا نور ہیں کہ جس سے زمانہ جگمگا رہا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب مجھے ہندوستان کی لوہے کی تلوار نہ کہو، بلکہ مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے خود ان کی اصلاح فرمائی، اور پھر جب وہ اپنا قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام اٹھے اور اپنی چادر اتاری اور حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مادے کی آخری حد جو ہے وہ عجز ہے، یعنی جب کسی نے بھی حضور علیہ السلام کی شان کے اندر، آپ کی مدح و ستائش کے اندر لب کھولے ہیں تو وہ بالآخر عاجز آ گیا ہے، اور اس نے یہی کہا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور اہل ایمان حضور علیہ السلام کے ذکر سے اپنے قلب کے اندر تسکین پاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت، عقیدت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ